غزوہ بدر کا آغاز دراصل اس وقت ہوا جب ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں اور قریش کے درمیان کشمکش بڑھتی چلی گئی۔ مکہ میں قریش نے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے وہ سب مدینہ آ کر بھی ان کے دلوں کے تازہ تھے۔ مسلمانوں کے گھروں کو لوٹا گیا، ان کی جائیدادیں ضبط کی گئیں اور ان کے خاندانوں کو شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں نے سکون کا سانس لیا، لیکن قریش کی دشمنی وہیں ختم نہ ہوئی بلکہ وہ برابر سازشوں اور دشمنی میں مصروف رہے۔ اسی دوران مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس مکہ کی طرف آ رہا ہے، جس میں مسلمانوں کا لوٹا ہوا مال بھی شامل ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو تیار کیا تاکہ اس قافلے کو روک کر مسلمانوں کا حق واپس دلایا جا سکے، لیکن ابو سفیان کو یہ خبر مل گئی اور اس نے راستہ بدل کر قافلے کو بچا لیا اور فوراً مکہ پیغام بھیجا کہ محمد ہمارے قافلے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، لہٰذا فوراً ایک لشکر تیار کیا جائے۔ مکہ میں ابو جہل اور دیگر سرداروں نے 1000 فوجیوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا۔ ان کے پاس 100 گھوڑے، 600 ذرہ بند فوجی اور بے شمار سامان حرب موجود تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے پاس کل 313 جان باز تھے، ان میں مہاجرین اور انصار دونوں شامل تھے۔ ساز و سامان نہ ہونے کے برابر تھا، صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ 3 آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے، حتیٰ کہ خود رسول اللہ بھی حضرت علی مرشد کے ساتھ باری باری سوار ہوتے۔ جب مدینہ سے نکلنے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے صحاب سے مشورہ کیا۔ مہاجرین نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر انصار نے بھی اپنی بھرپور وفاداری کا اعلان کیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ ہم پرانی قوموں کی طرح نہیں ہیں جو نبی کو تنہا چھوڑ دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو چاہیں حکم دیجئے، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جب بدر کے قریب پہنچے تو پانی کے چشمے پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت حباب بن منظر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جگہ ٹھیک نہیں، بہتر ہے کہ ہم پانی کے قریب پڑاؤ ڈالیں تاکہ دشمن پیاسا رہے اور ہم پانی پر قابض ہوں۔ آپ نے یہ مشورہ پسند فرمایا اور مسلمانوں نے چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالا اور وہاں ایک چھوٹا سا حوض بنایا جس سے وہ خود بھی پانی پیتے اور جانوروں کو بھی پلاتے۔ دوسری طرف قریش سے غرور و تکبر کے ساتھ بدر کے میدان میں پہنچے، وہ ڈھول پیٹتے اور گاتے آ رہے تھے کہ ہم آج مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ رسول اللہ نے مسلمانوں کی صفیں درست کیں اور ایک چھوٹا سا خیمہ بنایا گیا جسے عریش کہتے ہیں۔ اس میں آپ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے رہے کہ اللہ اگر آج یہ چھوٹا سا گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ آپ کی دعا اتنی پر اثر تھی کہ حضرت ابو بکر آپ کو سنبھالتے رہے۔ اس دوران قریش کے 3 بڑے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید مقابلے کے لیے نکلے اور غرور سے للکارا کہ مسلمانوں کے بڑے میدان میں آئے۔ رسول اللہ نے اپنے خاندان کے 3 جان باز حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث کو بھیجا۔ تینوں نے شجاعت کے جوہر دکھائے اور عتبہ، شیبہ اور ولید جہنم رسید ہوئے۔ حضرت عبیدہ سخت زخمی ہوئے لیکن ان کی جان بھی اسلام کے لیے قربان ہو گئی۔ اس مبارزے کے بعد پورا میدان گونج اٹھا اور پھر باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کی صفیں چھوٹی تھیں مگر مضبوط تھیں، ہر ایک کے دل میں شہادت کی تڑپ تھی۔ ان کا یقین تھا کہ یا تو جنت ملے گی یا فتح۔ قریش غرور میں بھرے ہوئے تھے لیکن مسلمانوں کے دل اللہ پر توکل سے بھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوا تو رسول اللہ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی۔ قرآن میں آیا جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ مسلمانوں کو یہ ایک عجیب سکون اور طاقت ملی۔ فرشتے سفید لباس میں گھوڑوں پر سوار آسمان سے اترے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ کفار کے دل دہل گئے اور مسلمانوں نے ایک زبردست حملہ کیا۔ اب جنگ پوری شدت سے شروع ہو چکی تھی اور بدر کا معرکہ اپنے فیصلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب بدر کے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے تو فضا میں ایک سناٹا اور عجیب سا ہیبت ناک سکوت طاری تھا۔ قریش کا لشکر اپنی کثرت اور ساز و سامان پر نازاں تھا اور مسلمانوں کا چھوٹا سا قافلہ اپنے ایمان، اخلاص اور اللہ کی نصرت پر بھروسہ رکھے ہوئے تھا۔ صفیں آراستہ ہوئیں تو سب سے پہلے رسم عرب کے مطابق مبارزہ شروع ہوا۔ قریش کی جانب سے عتبہ، شیبہ اور ولید جیسے نامور پہلوان نکلے اور مسلمانوں کی صف سے ان کے مقابل حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی نکلے۔ میدان میں تلواریں چمکی، نیزے گڑ گڑائے اور خاک اڑنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے اپنے حریفوں کو زمین پر گرا دیا، جبکہ حضرت عبیدہ شدید زخمی ہوئے مگر بہادری سے لڑتے رہے۔ اس ابتدائی معرکے نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے
اور کفار کے دلوں پر رعب طاری ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا اور دونوں طرف سے تیر برسنے لگے، نیزوں کے وار اور تلواروں کی جھنکار سنائی دینے لگی۔ میدان بدر کی ریت خون سے سرخ ہونے لگی۔ مسلمان اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے مگر ان کے دل ایمان کے نور سے منور تھے۔ رسول اللہ ایک جھونپڑی میں کھڑے دعا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹا سا لشکر ہلاک ہو گیا تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی اور قرآن میں ارشاد ہوا کہ جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ اسی لمحے میدان بدر میں ایک غیر مرئی لشکر اترا۔ صحابہ نے بیان کیا، ہمیں سفید کپڑوں میں گھڑ سوار نظر آتے جو دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے۔ بعض کفار خود بھی کہتے کہ ہمیں سامنے ایسے گھڑ سوار نظر آئے جو زمین پر نہیں تھے۔ اس طرح اللہ کی نصرت نے مسلمانوں کو تقویت دی، جنگ شدت اختیار کر گئی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت زبیر اور دیگر صحابہ دشمن کی صفوں میں گھس گھس کر لڑتے رہے۔ ابو جہل جو قریش کا سب سے بڑا سردار اور مسلمانوں کا دشمن تھا، وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ پوری طاقت سے لڑ رہا تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ معاذ اور معود نامی کم عمر انصاری صحابہ نے مل کر ابو جہل پر حملہ کیا اور اسے شدید زخمی کر دیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے قریب جا کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا۔ ابو جہل کے مرنے سے قریش کا مورال ٹوٹ گیا اور لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایک طرف مسلمان احد احد کے نعرے لگا رہے تھے اور دوسری طرف کفار کے دل دہلنے لگے۔ اس مارکے میں 70 کے قریب کفار مارے گئے، جن میں قریش کے بڑے بڑے سردار شامل تھے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ وہ عظیم قربانی تھی جس نے اسلام کو زمین پر ایک نئی طاقت کے ساتھ روشناس کروایا۔ جنگ کے بعد قیدیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے مثال رحم دلی کا سلوک کیا۔ بعض قیدی فدیہ دے کر رہا کیے گئے، بعض کو مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانا شرط لگا کر آزاد کیا گیا اور بعض کو بغیر کسی شرط کے چھوڑ دیا گیا۔ اس واقعے نے پوری عرب دنیا میں ایک زلزلہ برپا کر دیا۔ قریش کی ناک کٹ گئی، مدینہ میں مسلمانوں کا رعب بڑھ گیا اور منافقین کے دلوں میں بھی خوف بیٹھ گیا۔ قرآن کریم میں بار بار اس واقعے کا ذکر ہوا۔ سورہ آل عمران اور سورہ انفال میں بدر کی فتح کو اللہ کی نصرت اور ایمان کی سچائی کی دلیل قرار دیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسلام نے عملی میدان میں اپنے وجود کو ثابت کیا۔ مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ اگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اتحاد قائم رکھیں اور اپنے مقصد کے لیے قربانی دیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ بدر کی فتح نے نہ صرف مسلمانوں کا مورال بلند کیا بلکہ آنے والے تمام غزوات کے لیے ان کی بنیاد مضبوط کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر کو یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن دن کہا گیا۔ آج بھی جب اس جنگ کو یاد کیا جاتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ تعداد اور اسباب کچھ بھی ہوں، اصل قوت اللہ کی مدد اور ایمان کی طاقت ہے۔ بدر کا یہ عظیم مارکہ رہتی دنیا تک اس بات کی دلیل ہے کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور باطل مٹ کر رہتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس میں قیامت تک کا پیغام ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کریں گے تو کامیابی ان کے قدم چومے گی، اور جب دنیاوی اسباب پر اکتفا کریں گے تو ناکامی مقدر ہوگی۔ بدر کی فتح نے اسلام کو وہ مقام دیا جس کی بنیاد پر آگے چل کر اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلا، اور آج بھی یہ واقعہ ہر مسلمان کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔